محترم حضرات، امت مسلمہ کے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی مناسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بزرگان دین، جیسا کہ امت مسلمہ کا ہر فرد کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے اسے ہم اور آپ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی الحجہ جو ہے وہ آخری مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے ابتدائی 10 راتوں کو قرآن کریم کے سورہ فجر کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اس 10 دن کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھایا، قسم ہے فجر کی۔ اور یہ ذی الحجہ جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عید قربہ، جسے کئی ناموں سے آپ جانتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید قربہ، بقرہ عید، آخر یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کئی جمعوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سنی ہوگی، لیکن بزرگان دین صرف ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نکھارا ہے، ابھارا ہے، اور اس عالم اسلام اور یہ عالم دنیا کے ہر شخص کے لیے سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کیسے گھرانے میں ہوتی ہے۔ یہ وقت جو ہے ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، مختصراً یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست اور بت فروش کے گھر میں آنکھ کھولتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں اللہ نے ہدایت کو لکھ دیا تھا، اور یہی نہیں، اللہ نے آپ کی قسمت میں پیغمبر میں اولو العزم پیغمبر بنانے کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب روئے زمین پر کسی کو بڑا بنانا ہوتا ہے اور کسی کے شخصیت کو نکھارنا ہوتا ہے تو یہ دنیا کے اندر جو ہے لوگ بڑے بننے کے لیے بہت سارے الٹے سیدھے داؤ پیچ لگاتے ہیں، اور یہ دنیا کی ایک رسم و رواج ہے کہ آپ اپنی خاندانی طاقت سے یا اپنی نسلی طاقت سے یا شہرت کے بل پر یا اپنے طاقت کے بل پر آگے بڑھ جائیں گے، لیکن آخرت کے لیے، دین کے لیے اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے الٹے سیدھے داؤ پیچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یفتنون کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے کہ بڑا وہی شخص بنتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش میں جو اترتے ہیں، آزمائش میں جو اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نکھارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار آزمائشوں سے آپ نے مقابلہ کیا، تب اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے حجت کو رکھا اور اپنے قوم کے سامنے انہوں نے واحد لا
دعوت دی اور کہا دیکھو یہ تمام چیزیں ہر ایک پر کسی نہ کسی چیز کا غلبہ ہے. سورج پر رات کی تاریکی کا غلبہ ہے, چاند پر پھر تاریکی کا غلبہ ہے. ہمارا اور تمہارا رب تو وہ ہے جس پر کسی کا غلبہ نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے حجت کرنی شروع کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق سیکھیے کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. ہم اور آپ جب بات سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے تب اللہ ہمیں اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق بھی دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی سبق زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے انی وجہت, کہ ہم اپنے جہت کو یکسوئی کے ساتھ میں, جب آپ کسی مسئلے کے اندر پیچیدگی ہو جائے, آپ اگر کسی مسئلے کے اندر الجھ جائے اور زندگی کے کسی پریشانی کے اندر آپ ایک دم بالکل اس کے اندر لگ جائے, تو آپ کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ میں آپ سکون اختیار کیجئے اور سکون کے ساتھ میں آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کون سے راہ بہتر ہے, کون سے راستہ بہتر ہے. جب انسان ٹھنڈے دماغ سے, جب انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے اور دماغ کو حاضر و ناظر رکھتا ہے اور صحیح راستہ کو اختیار کرنے کا ان کے دل کے اندر جذبہ بھی ہو, لگن بھی ہو, کوشش بھی ہو اس کے لیے, تو پھر انہیں صحیح راستے کی طرف ہدایت بھی ملتی ہے. ورنہ ہم اور آپ بے شمار مرتبہ جب بھی جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز جتنے نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. لیکن ہم اور آپ سیدھے راستے کی طرف کیوں نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کی کبھی سیدھے راستے کی توفیق جو دل سے نکلنی چاہیے, جو ابراہیم علیہ السلام نے یکسوئی کے ساتھ میں پروردگار کی طرف دھیان لگایا اور اللہ رب العالمین کے ذات کی طرف, پھر اللہ نے رشد و ہدایت اور جب اللہ کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو رخ کر دیا, پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت نصیب فرمایا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لعن و طعن سے نہیں گئے, یہاں تک کہ اپنے وطن عزیز کو ترک کرنے کا واقعہ بھی ہوا. اپنے وطن عزیز کو اللہ کی محبت میں ترک کر دیے, اپنے والدین کو چھوڑنے کا واقعہ آیا, اللہ کی محبت میں والدین کو چھوڑ دیے. آج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے جب ان چیزوں سے, ان تمام الجھنوں اور پریشانیوں کے ساتھ میں بڑھتے گئے اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نکھرتے گئے, بڑھتے بھی گئے تو نکھرتے بھی گئے, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام ایک آزمائش سے نکلتے نہیں کہ دوسرے آزمائش سامنے آ جاتا. بادشاہ کی واقعہ کہ جب تمام قوموں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ہار مان گئے تو قوم نے اس وقت کے بادشاہ نمرود سے شکایت کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بادشاہ کو خبر ہوئی, بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا واقعہ پیش آیا ہم اور آپ نارے نمرود سے جانتے ہیں کہ نمرود کو دہتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو کودنا پڑا, اور جو رضائے الہی کے لیے کود جائے جسے اللہ رکھے اسے دنیا چکھ نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام جیسا اور آپ آج ایک آگ میں ہمیں رکھ کر دکھا دیجئے, اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے, اتنی طاقت ہے, ایک تیلی کو جلائے اور جلانے کے بعد آپ دیکھیں کیسے بھی آپ کے ہاتھ چلتا ہے, لیکن وہ کون سی محبت, وہ کون سی طاقت, وہ کون سے اللہ پر یقین اور اللہ رب العالمین کے ذات پر وہ کیسا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کے, کہ اللہ کی محبت میں آگ میں کود گئے. اور آپ کا کام تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن جب رب کے محبت میں کودیں گے تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اے لوگوں تم میرے طرف اگر بڑھو گے تو میں تمہارے طرف ایک ہاتھ بڑھو گے, میں تمہارے طرف دو ہاتھ بڑھوں گا, تم میرے طرف چل کے آؤ گے, میں تمہارے طرف دوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے, اللہ نے فوراً اللہ کا غیر کیا اور اللہ نے کہا جبرائیل جلدی تو جاؤ, میرے ابراہیم کو ساتھ میں کیا معاملہ کرنا, بردن و سلام علی
لیے بدلہ کیا ہے؟ تو فرمایا جانور کے تمام بالوں کے عوض جو ہے جتنے بال ان کے یعنی بے شمار بال ہیں جس کو آپ گن نہیں سکتے ہیں اتنے آپ کو نیکی ملے گی. اس نیت سے کیجیے کہ ہمیں نیکی حاصل کرنا ہے. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما